اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ سورہ فاطر آیت 42۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن جب ایک تنبیہ کرنے والا ان کے پاس آیا تو ان کی نفرت میں صرف اضافہ ہوا۔ یہ زمین میں تکبر اور بری چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس دستور الہی کے منتظر ہیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ رہا؟ لہٰذا آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ اللہ کے دستور میں کوئی انحراف پائیں گے۔ مشرکین کے بارے میں آیات ہیں کہ یہ لوگ کسی نبی کے آنے سے پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے طرف کوئی نبی آتا، ان کا نظریہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نبی آئے گا۔ وہ مشرکین کا جو عقیدہ ہے، چونکہ شرک کا مذہب کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ کوئی بشر اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے۔ بشر کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ بن سکے، لیکن پتھر کی یہ صلاحیت ہے وہ معبود بن سکے۔ یہ ہے شرک کا مذہب۔ اس قسم کے حماقتیں انسانوں میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ وہ انسان کو نہیں مانتے اور بے جان کو یا دیگر چیزوں کو مانتے ہیں۔ اگر ہماری طرف کوئی نبی یا منذر آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن جب وہ نذیر آیا، تنبیہ کرنے والا آیا، تو ان میں نفرت کا اضافہ ہی ہو گیا۔ یعنی جتنی نفرتیں جو ہے وہ سابقہ امتوں نے اظہار کیا تھا، ان لوگوں نے ان سے اس سے زیادہ اظہار نفرت کیا۔ یہ اظہار نفرت کے لیے دو عوامل تھے۔ ایک تو استکباراً فی الارض، وہ تکبر کی وجہ سے کہ یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے، ہم میں سے اللہ تعالیٰ کو یہی عبداللہ کا یتیم ملا اپنا نمائندہ بنانے کے لیے، ہم کبھی بھی بنی ہاشم کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ابو جہل نے کہا تھا محمد نے کبھی بھی کسی انسان پر افتراء نہیں باندھا ہے، بہتان نہیں باندھا ہے کسی انسان پر، وہ اللہ پر بہتان باندھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بندہ سچا، لیکن ہم ان کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ استکباراً فی الارض، وہ اپنے تکبر، اپنی بڑائی کی وجہ سے
ان کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بعض جگہوں پر ہے کہ ان کے دلوں میں یقین آ گیا تھا، لیکن زبان سے پھر بھی انکار ہے۔ دوسری وجہ یہ وہ مکر السیئ، بری چال، وہ اپنے بری چال کے ذریعے سمجھتے تھے، ایک تو تکبر کے ذریعے اور دوسرا بری چال کے ذریعے سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ناکام بنائیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ وہ مکر السیئ، تکبر اور بری چال۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب کہ بری چال جو ہے اسی چال چلنے والوں کے اوپر خلاف جو ہے وہ تمام ہوتا ہے۔ کوئی اگر بری چال چلتا ہے تو وہ دوسرے نہیں پھنستے، وہ خود چلنے والا پھنستا ہے۔ اور اس سلسلے میں احادیث بھی ہے کہ کوئی بھی بری چال چلتا ہے تو خود اسی چال میں پھنس جاتا ہے۔ عربی میں مقولہ ہے من حفر لأخیہ جبا وقع فیہ منکبہ، یا کسی نے اگر اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودا ہے تو وہ خود اسی میں اوندہ گر جائے گا، اوندہ منہ کے بل اسی میں گر جائے گا۔ یہ مقولہ ہے، لیکن احادیث میں ہے لولا ان المکر والخدیعۃ فی النار لکنت امکر الناس۔ مولا فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ اگر مکر اور فریب یہ جہنم میں جانے کا سبب نہ ہوتا لکنت امکر الناس، سب سے زیادہ مکر میں ہوتا، معاذ اللہ۔ اسی جگہ فرمائے نا لولا التقیٰ لکنت اجہل العرب، اگر تقوی حائل نہ ہوتا تو میں عربوں میں سب سے زیادہ عیار ہوتا۔ اس سلسلے میں مولا کے کئی ایک فرامین ہیں کہ انسان کسی مسئلے کے سے نکلنے کے لیے ہیلے، بہانے، مکر، فریب کے بہت سے راستے ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن تقوی حائل ہوتا ہے۔ بہت سے مولا کے فرامین ہیں اس سلسلے میں کہ مولا سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہے حتیٰ کہ مولا کی جنگوں میں جو شجاعت ہے اس کے پیچھے بھی یہی سمجھداری ہے۔ فرماتے تھے کہ مد مقابل مجھے خود سے موقع فراہم کرتا تھا کہ میں اس کے اوپر وار کروں تو میں وار کرتا تھا، دوسرے نہیں سمجھ سکتے، مولا سمجھ سکتے تھے کہ یہ موقع۔ سبحان اللہ، ایک ایسے بینش کے مالک تھے مولا۔ دوسرے حدیث میں آیا ہے خمسۃ فی کتاب اللہ تعالی من کن فیہن کن علیہ، یہ اللہ کی کتاب میں 5 چیزیں ہیں، وہ 5 چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہوں تو وہ اسی کے خلاف ثابت ہوں گے، کن علیہ، اس کے خلاف ثابت ہوں گے، اس کے حق میں نہیں ہوں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ قیل وما ہے یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا النکث، ایک تو عہد شکنی ہے، عہد معاہدہ آپ کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کافر اور مشرکین کے ساتھ۔ آپ کو بتایا مشرک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مشرک کو ایک مذہب اور مسلک کے طور پر اسلام قبول نہیں کرتا، اس کے باوجود اگر مشرکین کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔
حکومت کے ساتھ اگر آپ کا معاہدہ، آپ ملازمت کرتے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے اور حکومت کے درمیان میں، اس کے مطابق آپ نوکری کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اس کے خلاف اگر خلاف ورزی کرتے ہیں اس ایگریمنٹ کے، حاضری نہیں دیتے، خیانت کرتے ہیں، تنخواہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حکومت کا مال ہے کر کے نہیں، حکومت کے ساتھ کیا، مشرکین کے ساتھ بھی اگر آپ کا معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے واقعات ہیں، مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہے، اس لیے اس معاہدے کو توڑ نہیں سکتے۔ النقد، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ معاہدہ کی پابندی کرنا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ معاہدہ کس کے ساتھ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چند چیزیں جس میں مسلم غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، سب یکساں جی۔ اس میں سے ایک یہی معاہدہ ہے، اور ایک والدین کے ساتھ احسان ہے کہ والدین اگر مشرک ہے تو بھی احسان کرنا، اور بھی چیزیں۔ والمکر، اور دوسری چیز جو مکاری ہے، جو مکر اور فریب دینے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ یہ جو بھی مکر کرتا ہے، فریب دیتا ہے کسی کو، اس میں وہ خود پھنس جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت نہیں ہوتی تو وہ مکر کرتا ہے۔ ہاں جی، مکر کرنا جو ہے ایک شخصیت کے مالک انسان سے ہوتا نہیں، اس کی شخصیت کے خلاف ہے۔ والبغی، بغاوت ہے، بغاوت کرنا، اپنے جس کی اطاعت کرنا ہوتا ہے اس کی اطاعت سے بغاوت کرنا۔ اگر وہ بغاوت کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ والخداعی، دھوکہ، کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دیا تو پھر دھوکے میں خود انسان پھنستا ہے۔ والظلم، اور ظلم کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ظالم خود جو ہے وہ زیادہ پھنستا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ مکر اور تکبر کی وجہ سے ہمارے رسولوں کو تکذیب کرتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، تو فرمایا کیا یہ لوگ سابقہ جو قومیں گزری ہے ان جیسا حشر کے منتظر ہیں؟ جو حشر سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں آتی۔ جزا و سزا کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، سابقہ امتوں کے لیے جو قانون ہے وہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اس میں نہ تبدیلی آتی ہے نہ اس میں انحراف آتا ہے، اس میں ترمیم و تنسیخ بھی نہیں ہے اور مکمل طور پر تبدیلی بھی نہیں ہے۔ یقیناً وہی قانون نافذ ہوگا تمہارے اوپر جو سابقہ قوموں کے اوپر نافذ رہا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، وہ یقیناً بڑا علم رکھنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ زمین میں چل پھر کر کے نہیں دیکھتے کہ قوم عاد، قوم سمود اور وغیرہ اقوام کے جو ہے انجام کیا ہوا۔ یہ مکہ والے جب شام کو جاتے تھے تو راستے میں ان اقوام کے جو ہے وہ
تباہ شدہ تہذیبوں کے آثار ان لوگوں کو نظر آتے تھے۔ یہ دیکھتے نہیں قوم سمود، قوم ہود، قوم صالح، یہ سب راستے میں آتے تھے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیے تھے، اور بڑی تہذیب تھے ان لوگوں کے۔ وہ تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے، زمین میں چل پھر کر کے دیکھو سابقہ امتوں کا کیا حشر ہوا ہے، وہی تمہارا حشر ہوگا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز میں یہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے۔ تمہاری سازش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ مشرکین جو بھی سازش کرے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی سازش کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالآخرہ تم نے شکست کھانا ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں مشرکین کی قدرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں اللہ میں اور ان میں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی حرکات کے پاداش میں اپنے گرفت میں لے لیتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، چنانچہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جرم سرزد ہوتے ہی فوراً اس کو سزا دیتا، مہلت کا کوئی سلسلہ نہ ہوتا، تو اس روئے زمین کے اوپر کوئی حیات نہ ہوتی۔ اس وقت آپ دیکھیں تو روئے زمین کے اوپر کون سا جرم ہے جو سرزد نہیں ہوتا؟ کون سا وقت ہے جس میں جرم سرزد نہیں ہوتا؟ کون سا زمین کا ٹکڑا ہے جہاں جرم سرزد نہیں ہوتا؟ روئے زمین میں مشرق اور مغرب میں، آپ مغرب میں جا کر کے دیکھیں کتنے جرائم جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ اس کو لوگ مرتکب ہوتے ہیں، سر عام گناہان کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، سر عام، ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کا مواخذہ فوری لے لیتا اسی وقت۔ تو یہاں کوئی کسی انسان کے بسنے کی گنجائش نہ رہتی۔ اور مشرقی دنیا میں بھی تو دیکھے کتنے جرائم سرزد ہوتے ہیں، آئے دن قتل ہے، غارت ہے، چوری ہے، اور جرائم ہے، جرائم ہی جرائم ہے۔ اگر ان جرائم کا فوری، ان جرائم کے سرزد ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اگر مؤاخذہ لیتا ان کا، تو روئے زمین میں کوئی ایک تفسیر کے مطابق دابہ کا بعض لوگوں نے معنی کیا ہے انسان۔ اگر اللہ تعالیٰ جرم سرزد ہوتے ہی اس کا مؤاخذہ کرتا، مہلت نہ دیتا، تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ باقی نہ رہتا روئے زمین کے اوپر۔ دابہ سے مراد انسان ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں دابہ سے مراد صرف انسان نہیں ہے، کوئی ذی روح، ذی حیات اور چلنے پھرنے والا جو ہے وہ باقی نہ رہتا۔
اگر ظلم سرزد ہوتے یا برائی سرزد ہوتے ہی اس کو سزا دے، سزا نہیں، اس کی تباہی۔ مثلا ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، ظلم سرزد ہوتے ہی ظالم نابود ہو گئے، تو دنیا میں کوئی ظالم نہ ہوتا، جو بھی سر اٹھاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ظالم نہیں ہے تو مظلوم بھی نہیں ہوگا، کوئی مظلوم بھی نہیں ہے، نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے، اور ظالم اور مظلوم دونوں جب نہیں ہے، نہ کوئی عدل اور شریعت ہے، نہ قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب انسان یہاں پر نہ ہوتا، انسان نہ ہوتا، اگر یہاں ہر جرم کی سزا فوری اسی وقت دی جاتی تو کوئی زندگی یہاں نہ ہوتی۔ اس لیے ظالم بھی نہ ہوتا، مظلوم بھی نہ ہوتا، قانون بھی نہیں ہوتا۔ اور جب انسان نہیں ہے تو پھر باقی جانور، دابہ، ہر زمین پر رینگنے والے بھی نہ ہوتے۔ کیوں؟ رینگنے والوں کا کیا جرم ہے؟ رینگنے والے اس انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کی مصلحت میں یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کے اوپر انسان کے لیے زندگی میسر ہے۔ وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رینگنے والے باقی جانور بھی نہ ہوتے، یعنی روئے زمین کے اوپر حیات اور زندگی کا فلسفہ ختم ہونے سے ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جرم سرزد ہوتے ہی سزا نہیں دیتا۔ ہمارے لیے بعض اوقات میں سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا، اے اللہ، آپ نے فرعون والوں کو مال و دولت و جاہ و سلطنت وغیرہ دے رکھا ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کو موقع دے رکھا ہے فرعون کو۔ آج کل کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے فراعنہ جو ہے وہ دنیا میں وہ ہے، ان کی رعونت ہے اور ان کی حکمرانی ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے باوجود ان کو مہلت مل گئی۔ فرعون کو 400 سال مہلت مل گئی، اور اس وقت جو ہمارے زمانے کے جو فراعنہ ہے، یہ سپر پاورز ان کو کہتے ہیں، یا دوسرے لوگ، آپ کے علم میں ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں کتنے ملین لوگ مارے گئے، دوسرے جنگ عظیم میں کتنے ملین لوگ مارے گئے؟ کئی ملین لوگ ان جنگوں میں مارے گئے۔ اسلامی جنگوں میں 600 آدمی مارے گئے، صرف 600 آدمی اسلامی جنگوں میں، اور ان لوگوں کے جنگوں میں 600 ملین سے زیادہ لوگوں مارے گئے ہیں۔ یہ مقابلے، یہ موازنہ کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے؟ اسلام نے ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے، دفاعی جنگ۔ ان جنگوں میں 150 آدمی مارے گئے۔ صرف رسالت مآب نے جتنے جنگیں لڑی ہیں، ان تمام جنگوں میں مسلمانوں کے جو جانی نقصان ہوا وہ 150 افراد شہید ہوئے۔ 150 افراد کی قربانی سے ایک بہت بڑا انقلاب لے آیا، جبکہ ان لوگوں کی جنگوں میں کئی ملین لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں ہے، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ جو ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فوری سزا، فوری عقاب نہیں آتا، اس میں انسان کے لیے
انسان کو اس روئے زمین کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہاں آزمائش کے لیے، یہ آزمائش کی زندگی ہے۔ آزمائش کے لیے مہلت دینا ہوتا ہے، آزمائش کے لیے مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے، بہت سے مواقع فراہم کرے اور پھر دیکھیں کیا کرتا ہے، قوت دے دیں، طاقت دے دیں، پھر دیکھیں اپنی طاقت اور قوت کو کہاں استعمال کرتا ہے، مال دے دیں، دولت دے دیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مال اور دولت کو کہاں استعمال کرتا ہے۔ امتحان آزمائش کے لیے مہلت بھی دینا ہوتا ہے، مواقع بھی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی موقع بھی فراہم نہ کرے، مہلت بھی نہ دے، تو پھر آزمائش نہ ہوئی۔ جب آزمائش نہیں ہوئی تو پھر یہ دار تکلیف نہیں ہوگی، ممکن نہیں تھا۔ اگر فرصت نہیں دینا ہوتی تو یہاں پر تکلیف دینا، یہاں پر آزمائش کرنا، یہاں انسان کو ارتقاء کا موقع فراہم کرنا، یہاں سعید اور شقی کا درمیان میں تمیز پیدا کرنا ممکن نہ ہوتا اگر مہلت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے، مہلت دی جاتی ہے اور سب کو موقع دیا جاتا ہے۔ ابلیس کو موقع دیا گیا ہے، ابلیس کو، یہ اپنے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اس کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دو۔ تو قال انک من المنظرین، تجھ کو مہلت دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی ہے، ابلیس کو، جس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے اور کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے گمراہ کرنے کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ مہلت دینا تکلیف کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اور ارتقاء کے لیے ضروری عمل ہے۔ مہلت کے بغیر جو ہے نہ امتحان ہوتا ہے، نہ آزمائش ہوتی ہے، نہ برے اور اچھے میں تمیز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔